بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ICSB کی تیاری پوری محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ کوئی بھی لیڈر کی ایک بنیادی ایبلٹی ہوتی ہے، اس کی ایفیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور پرٹیکولرلی جب ہم ملٹری لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمیونیکیشن سکلز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو ICSB جو ہے وہ آپ کی جو ایکسپریشن ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو کس طرح ایفیکٹولی اور کانفیڈنٹلی ایکسپریس کر سکتے ہیں، یہ ICSB بیسیکلی چیک کرتی ہے، اور ساتھ یہ بھی چیک کرتی ہے کہ آپ کتنے لاجیکل طریقے سے کسی دوسرے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن بیسیکلی دو چیزیں کرتی ہے، ایک تو آپ کی کانفیڈنس کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور ان آئیڈیاز کی بنیاد پہ کیونکہ وہ لاجیکل ہوتی ہے، ریزننگ اس میں ہوتی ہے، تو اس سے آپ کتنے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں، یہ بنیادی خاصیت ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کی۔ تو اس لحاظ سے ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے اس ویڈیو کا، ہاؤ ٹو پریزنٹ یور آئیڈیاز ایفیکٹولی۔ چونکہ ICSB میں دو پرٹیکولر ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک پبلک اسپیکنگ ہوتا ہے، دوسرا گروپ ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس میں آپ اپنے آئیڈیاز اور اپنے کمیونیکیشن اسکل کی بنیاد پہ اپنے آپ کو لیڈر منواتے ہیں۔ تو کچھ کیوریز بھی تھیں اس ٹاپک کے سلسلے میں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پبلک اسپیکنگ ٹاسک میں۔ پبلک اسپیکنگ ٹاسک میں آپ نے سب سے پہلے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ اس کو انگریزی میں یا کمیونیکیشن میں اس کو کہتے ہیں سٹارٹ ود اے ہک، کہ آپ کنڈی یا جس طرح مچھلی کو پکڑنے کے لیے کنڈا ڈالتے ہیں تو اٹریکشن کے لیے، تو آپ ہمیشہ اپنی اسپیچ جب بھی ہو، جو جس بھی ٹاپک کے اوپر ہو، اس کو آپ ایک ایسے ریلیونٹ کوٹ کے ساتھ یا کویشچن سوال کے ساتھ یا کسی فیکٹ کے ساتھ اس کو نتی کریں، پیش کریں کہ لوگوں کی اٹینشن جو ہے نا آپ کی طرف ہو جائے اور ان کی اٹینشن آپ حاصل کر سکیں، اور وہ GTO ہے، ڈپٹی پریزیڈنٹ ہے، یا آپ کے جو گروپ ممبرز ہیں، تاکہ ان کی اٹینشن آپ کی طرف ہو جائے۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ سٹارٹ ود اے ہک۔ اس کے بعد آپ نے جو اپنی اسپیچ جو ہے اس کو سٹرکچر کرنا ہے، اور سٹرکچر جس طرح پہلے ویڈیو میں اس پہ بنا چکا ہوں پبلک اسپیکنگ ٹاسک کے اوپر، اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ ٹاسک ہوتا ہے کیسے ہے، اس کو کنڈکٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس کو سٹرکچر کرنا ہے۔ تو سٹرکچر بیسیکلی اس کے سٹرکچر کے 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے، آپ نے انٹروڈکشن کے پارٹ میں اپنا جو ٹاپک جو ہے وہ بریفلی جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے تاکہ اس کی امپورٹنس لوگوں پر واضح ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کی مین باڈی ہوتی ہے، 2 سے 3 کی پوائنٹس لاجیکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں، آپ اس کے پلس پوائنٹ بھی بتا سکتے ہیں، مائنس پوائنٹس بھی بتا سکتے ہیں مین باڈی میں، اور آخر میں آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں کہ جو آپ نے مین باڈی میں جو کچھ کا پلس پوائنٹس، نیگیٹو پوائنٹس آپ نے بتا دیے، تو وہ کنکلوژن میں وہ کدھر جاتا ہے۔ آپ نے اس کو اسٹرانگ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دینی ہے، آپ نے پورا جو گروپ ہے یا جو بھی آپ کے سامعین ہوتے ہیں، آپ نے ان کو کنکلوڈ کرا کے دینا ہے کہ اس کا یہ کنکلوژن ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ کرنا ہے، ایک ایفیکٹو کمیونیکیشن کا یہ بھی اصول ہے کہ مینٹین آئی کانٹیکٹ، کہ آپ نے آڈینس کو انگیج رکھنا ہے اور اپنے الگ الگ بندے کو دیکھنا ہے جو کہ کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی بنتا ہے اور آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور پر اثر بھی ہو جاتی ہے۔ صرف ایک بندے پہ فوکس کرنے بجائے کچھ کینڈیڈیٹ صرف ایک طرف ہی ٹک ٹک لگا کر دیکھتے ہیں اور بولنا اور بورڈ کی طرف بولتے ہیں۔ آپ نے ہر کینڈیڈیٹ کی طرف دیکھنا ہے، جو GTO ڈپٹی پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف بھی آپ ایک طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ سٹیئر نہیں کرنا کسی کو، آپ نے اپنا پورا چہرہ، پوری آنکھیں جو نا اس طرف گھمانی ہے تاکہ لگے کہ آپ ہر ایک کو کے ساتھ نظریں ملا رہے ہیں۔ اور آپ کا جو ٹون ہوتا ہے، یوز کانفیڈنٹ ٹون اینڈ باڈی لینگویج، ٹون آپ کی کانفیڈنٹ ہونی چاہیے اور باڈی لینگویج بھی صحیح ہونی چاہیے۔ ماڈریٹ پیس کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے، اسپیچ دیں گے یا ڈسکشن کریں گے، اور تھوڑا بہت ہاتھوں کا استعمال کریں گے، جو نیچرل ہاتھوں کا استعمال ہے، بہت زیادہ ہاتھوں کا استعمال بھی
وہ نروسنس کو ظاہر کرتا ہے. اگر بالکل بھی آپ روبوٹک اسٹیٹک کھڑے ہیں تو یہ بھی نروسنس کو ظاہر کرتا ہے. تو آپ نے ہاتھوں کا جو استعمال ہے، موومنٹ جو کرنی ہے، وہ بھی نیچرل طریقے سے کرنا ہے، ان نیچرل طریقے سے نہیں کرنا، بہت زیادہ نہیں کرنا. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کچھ اس طرح ورڈز ہوتے ہیں جس کو فلر ورڈز کہتے ہیں، اس کو کم سے کم کرنا ہے، جس طرح لائک اور یو نو، یہ والے الفاظ ہیں نا، آپ نے اس کو منیمم رکھنا ہے، کیونکہ اس سے جو آپ کی اسپیچ کی جو کلیئرٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو گروپ ڈسکشن میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو کوئکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جو آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے 10 سے 15 سیکنڈ کافی ہوتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے ذہن میں اس کا اسٹرکچر بنا لیں اور رسپانس اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ اپنے ذہن میں بنا سکیں. اس کے ساتھ ہی آپ نے ایکٹیو لسنر کے طور پہ کام کرنا ہے. جو دوسرے جو پوائنٹس بتا رہے ہیں آپ نے ان کو اکنالج کرنا ہے، اور جو پوائنٹس انہوں نے بتایا اس کے اوپر آگے آپ نے بلڈ کرنا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو. اور صرف آپ نے اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا، وہ جو بول رہے ہیں آپ نے ان کو فردر جو ہے نا اس کو آگے لے کے جانا ہے کہ اچھا یہ پوائنٹ اس نے بتا دیا، یہ رہ گیا، تو آپ نے اسی طرح ان کے پوائنٹس کو آگے لے کے جانا ہے. تو جب آپ ایکٹیو لسننگ کریں گے، آپ کسی نے آلریڈی پوائنٹ بتا دیا، آپ اس کو دوبارہ بتائیں گے تو وہ نگیٹو میں چل جائے گا کہ آپ کاپی کر رہے ہیں. آپ نے ایکٹیو لسننگ کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس نے کیا چیز بولی ہے، کیا چیز نہیں بولی. آپ نے اکارڈنگلی وہ پھر اپنی بات کرنی ہے. اسپیک کلیئرلی اینڈ کنسائزلی. بہت زیادہ لمبی ایکسپلینیشنیں اور کہانیاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ رہیں، شارٹ رہیں، پریسائز رہیں. یوز لاجیکل آرگومنٹس. آپ کا جو بھی پوائنٹس ہیں آپ اس کو فیکٹس کے ساتھ، لاجک کے ساتھ اور ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ سپورٹ کریں، تو آپ کے آرگومنٹ اور آپ کی جو بات ہوگی، پوائنٹ آف ویو، وہ افیکٹو رہے گا. اس کے ساتھ ہی آپ نے پولائٹ رہنا ہے اور رسپیکٹفل رہنا ہے. پولائٹ اور رسپیکٹفل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو انٹرپٹ نہیں کرنا. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو پوری بات کرنے دیں، ایگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو کہنا کہ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آف ویو چیس نمبر فلاں کا ہے، بٹ آئی تھنک ہی مس دس پوائنٹ، یا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے پولائٹ رہ کے رسپیکٹفل طریقے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ نے ایگریسولی کسی کے خلاف نہیں جانا. اور اس کے ساتھ انکریج پارٹیسپیشن. اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے آپ کے گروپ میں جو کہ ہیزیڈنٹ ہے یا اس کو باری نہیں مل رہی، تو آپ جو ہے نا ان کو انکریج کر سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں، یا گروپ کو بتا سکتے ہیں اوکے آئی تھنک چیس نمبر سو اینڈ سو وانٹ ٹو سے سم تھنگ آن دس ٹاپک. تو آپ اس طرح ان کو اس میں لے آ سکتے ہیں. یہ لیڈرشپ اسکل ہے یا لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ آپ دوسروں کو موقع دے رہے ہیں. کنٹرول دا ڈسکشن اسمارٹلی. کبھی کبھار جو گروپ ڈسکشن میں ہوتا ہے کہ گروپ جو ہے کسی اور بحث میں چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا. تو آپ نے اس کو ویسے اس کو مانیٹر بھی کرتا ہے جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ بھی مانیٹر کرتا ہے، سپروائز کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گروپ کسی اور طرف چلا گیا تو آپ گروپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ڈی ٹریک ہو گئے، واپس آ جائیں. اسی طرح جب اینڈ ہو تو آپ اس کو جو ڈسکشن ہے اس کو آپ سمرائز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے فیور میں جائے گا. تو ٹپس ٹو امپروو کمیونیکیشن اسکلز. کمیونیکیشن اسکلز آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ریڈ اینڈ ایکسپینڈ نالج. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں پبلک اسپیکنگ کے لیے اور گروپ ڈسکشن کے لیے، وہ ایسے ہی آسمان سے اتر کے تو نہیں آتی. تو اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے نالج کی جو بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. آپ نیوز پیپر پڑھیں، اچھے والے بکس، کتابیں پڑھیں، آرٹیکلس پڑھیں، تاکہ آپ ڈسکشن کے لیے آپ کے پاس اسٹرانگ کنٹینٹ ہو، اچھی ووکیبلری ہو، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہو، تبھی آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کو اوائڈ کریں. وہ کوئی لاجیکل ڈسکشنز نہیں ہوتی، وہ عموماً ہیٹ فل ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو جو نیوز پیپرز ہیں، بکس ہیں، آرٹیکلز ہیں، آپ اس کو پڑھیں اور اس سے آپ کی ریڈنگ اور نالج جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوگی. نیکسٹ پوائنٹ ہے پریکٹس اسپیکنگ ڈیلی. اسپیکنگ ان فرنٹ آف اے میرر. شیشے، آئینے کے سامنے آپ بول سکتے ہیں.
اپنے آپ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، یا فرینڈز وغیرہ یا اپنی فیملی وغیرہ کے کلاس فیلوز ٹیچر کے سامنے آپ کوئی چیز ٹاپک ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی جو فلوئنسی ہے وہ بڑھے گی، اور ایک اسموتھ انداز سے آپ ڈیبیٹ کر سکیں گے یا ڈسکشن کر سکیں گے۔ تو یہ پریکٹس ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس کے ساتھ امپروو ووکیبلری اینڈ گرامر، آپ نے سمپل اور افیکٹو ورڈز کو یوز کرنا ہے۔ آپ کی ووکیبلری جتنی اچھی ہوگی اتنے افیکٹو طریقے سے آپ اپنے آپ کو کنوے کر سکیں گے، کمیونیکیٹ کر سکیں گے، سمجھا سکیں گے۔ اس لیے گرامیٹیکلی آپ کے سینٹنسز درست ہوں گے تو لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ واچ پبلک اسپیکرز، کسی بھی ایک اچھے جو پبلک اسپیکرز ہوتا ہے یا ڈیبیٹر ہے اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اسپیچ کیسے دینی ہے، کہاں پہ پاس کرنا ہے، سٹائل کیا ہے، ٹیکنیک اس کی کیا ہے، اور بات کرتے کیسے ہیں، بڑی بات کو چھوٹی سے سینٹنسز میں یا پیراگراف میں اس کو کیسے سمرائز کرتے ہیں۔ تو آپ جب پبلک اسپیکرز کو سنیں گے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بات کیسے کرتے ہیں۔ انگیج ان کنورسیشن، پارٹیسپیٹ آپ کریں ہمیشہ ڈیبیٹس میں، کلاس کے دوران، یا اگر کوئی گروپ بنائیں اس میں ڈسکشنز کریں۔ سٹوری ٹیلنگ بھی جو ہے نا مددگار ہوتی ہے، اور اس سے جو اسپنٹینیس اسپیکنگ سکلز ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو کنورسیشن آپ کسی بھی فارم میں کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ کنٹرول یور نروسنیس، پریکٹس جب آپ کریں گے ڈیپ بریتھنگ کی، کوئی بھی چیز شروع کرنے سے تھوڑا سا پہلے آپ تھوڑی سی لمبی سانس لیں گے، یہ آپ کی پریکٹس میں آ جائے گی، اور اپنے آپ کے ساتھ پازیٹیو سیلف ٹاک کریں گے تو آپ کام رہیں گے، کمپوز رہیں گے، تو آپ نروس نہیں رہیں گے کسی بھی اسپیچ کے دوران یا ڈسکشن کے دوران۔ یہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، پریکٹس ضروری ہے اس کے لیے۔ یوز ہینڈ جیسچرز ان ایکسپریشن، ہینڈ جیسچر اور ایکسپریشن جو ہے یہ ضروری ہوتے ہیں، یہ آپ کی نروسنس کو کم کرتے ہیں۔ آپ اسٹیٹک رہیں گے، روبوٹ کی طرح کھڑے رہیں گے تو آپ نروس لگیں گے، آپ اپنے آپ کو عجیب سا آپ فیل کریں۔ تھوڑے بہت ریزنیبل ہاتھ کے موومنٹ جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے، وہ ایک تو آپ کی کمیونیکیشن کو افیکٹو کر لیتی ہے، آپ ایکسپریسو لگتے ہیں، انگیجنگ لگتے ہیں۔ بہت زیادہ ہاتھوں کی جسچر بھی غیر ضروری ہوتے ہیں اور وہ نگیٹیو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ نے موڈریٹلی اکارڈنگلی آپ نے ہاتھ کے اشارے کرنے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ٹائم یور اسپیچ، کیونکہ جتنی بھی اسپیچز ہوتی ہیں اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح پبلک اسپیکنگ میں بھی اب 3 سے 5 منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو ٹائم کے مطابق اسپیچ پہ لائیں گے تو آپ جو ہے نا چھوٹے سے کم وقت میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس لمیٹڈ ٹائم فریم میں آپ ایزیلی ایکسپریس کر سکتے ہیں، ایلیبوریٹ کر سکیں گے۔ اس کا ٹائم کے ساتھ بڑا لنک ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں گے تو آپ کم وقت میں افیکٹو کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ اگین یوز سمپل لینگویج، آپ نے کمپلیکس ٹرمنالوجیز یوز نہیں کرنی، کیونکہ کمپلیکس ٹرمنالوجی سے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ کمیونیکیشن کا بنیادی مقصد ہوتا ہے چیزوں کو کنوے کرنا، کسی کو امپریس کرنا نہیں ہوتا بڑے موٹے الفاظ اور مشکل الفاظ سے جس کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے افیکٹو کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سادہ الفاظ میں اور کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو ایک میسج پہنچانا ہے۔ تو اب ایک سیمپل پبلک اسپیکنگ اسپیچ کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کوئی بھی اسپیچ ہے آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے۔ تو بیسیکلی یہ نیریٹو فارم میں کے اوپر ہے، تو یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہوگا۔ اس کے 3 پارٹ ہوں گے جس طرح کسی بھی اسپیچ کے ہوتے ہیں۔ پہلے انٹروڈکشن ہوگا، اس کے بعد مین باڈی ہوگی، مین باڈی میں اس کے پبلک پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس ہوں گے، اور آخر میں کنکلوڈ ہوگا۔ تو آپ اپنے ٹائم میں اس کو پڑھیں اور پھر پریکٹس کریں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کوئی بھی اسپیچ کیسے تیار کرنی ہے، اس کے مین پوائنٹس آپ نے کیسے سمرائز کرنا ہے اور یا افیکٹولی کنوے کرنا ہے، باڈی میں آپ نے کون کون سی چیزیں لکھنی ہے،
شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے، تو میں ابھی اس کو ڈسپلے کر رہا ہوں۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ اس طریقے سے کسی بھی اسپیچ کو ان 3 پارٹس میں بڑے آرام سے ڈیوائڈ کر کے اس میں اس کا جو ریلیونٹ کنٹینٹ ہے وہ بتا سکتے ہیں، اور آخر میں آپ اس طرح کنکلوڈ کریں گے افیکٹو طریقے سے۔ تو یہ جو آپ کی اسپیچ ہوگی تو یہ بہترین ہوگی اور افیکٹو ہوگی، اور آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کرے گی، پرٹیکولرلی ریکمنڈیشن کے سلسلے میں۔ تو امید ہے کہ اس ایگزامپل کے ساتھ اور وہ جو میں نے آپ کو ٹپس دی، آپ لوگوں کو ابھی یہ کلیئرٹی کے ساتھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو کتنا زبردست آسانی کے ساتھ اور افیکٹو طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں، یا دوسرے کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنی افیکٹو کمیونیکیشن کے سلسلے میں۔ تو اگر کسی کو اس بارے میں کوئی مزید سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ساتھ ہی اس کو شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند رہے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اپنی ISSB کی تیاری مفت اور درست طریقے سے کر سکیں۔ تو تب تک اجازت دیجیے، بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ۔